ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ اگر نکالا جائے، جو کوئی کمپیوٹر کوئی دنیا کی کوئی مشینری ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو نکال سکے، ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ اگر نکالا جائے تو اس سے بھی یہ زندگی کم ہے، جس کے لیے ہم ساری پلاننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، جس کے لیے ہم پوری زندگی جو ہے صبح شام گزار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جہاں پہ ہم نے زیادہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ فوراً بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، ذرا اس کی نشاندہی فرما دیں۔ یا علی، آپ باب علم میں مرنے کے فوراً بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، ذرا اس کی طرف ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا جو اس مرحلے سے گزر چکا ہے اس سے پوچھ کے بتا دوں، وہ آپ کو بتا دے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور اگر وہ بتا دے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ایک بندہ اس مرحلے سے گزرا ہوا ہے، اس راستے سے گزرا، وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ راستہ جناب اس طرح ہے، یہاں سے گزرتا ہے، یہ ایسے سے گزر کے یہاں جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ساتھ لیا اور قبرستان میں تشریف لے گئے اور ایک قبر سے مردے کو فرمایا تم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے غم سے کھڑا ہو جائے، اور میں تجھے تکلیف تو نہیں دینا چاہتا تھا، میں تجھے نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ بندہ اس کا کوئی سوال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب تم دے دو، اس لیے میں نے تجھے تکلیف دی۔ اب وہ مردہ اٹھتا ہے اللہ کے حکم سے تو کہتا ہے کہ میری آنکھیں بند تھی، میں بیمار تھا اور میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرے عزیز، میری اولاد میرے دائیں میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگا میں لیٹا ہوا تھا، میں بیمار تھا، میری آنکھیں بند تھیں، میرے رشتہ دار، میری اولاد، میرے بہن بھائی سارے میرے دائیں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص آیا، نامعلوم، ایک نامعلوم شخص آیا، یہ نامعلوم آج ان کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں، یہ نامعلوم غیب سے آیا تھا۔ تو آیا، اس نے آ کے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا، جب میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا مجھے محسوس ہوا، میں نے اسے دیکھا، اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ چھری کے ساتھ میرے پاؤں کو کاٹنا شروع ہو گیا، میں نے چیخو پکار شروع کر دی، تکلیف محسوس کی، لیکن میری چیخو پکار میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ایک بندے کو بھی نہیں آ رہے، کوئی مجھے سن ہی نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ میں 3 مشکل مراحل سے گزر کے میری روح میرے جسم سے پرواز کر گئی۔ جب میری روح میرے جسم سے نکل گئی تو میری روح یوں سائڈ پہ کھڑی میرے جسم کو دیکھ رہی تھی، یعنی میں اس جسم کو، اپنے مردہ جسم کو دیکھ رہا۔ اب کہتا ہے کہ میں 3 مراحل سے گزرا، پھر میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، مردہ جسم کو دیکھ رہا ہوں، کافی دیر تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر ایک بندے نے مجھے ہلایا، مجھے آواز دی، اس کے بعد اس نے رولا ڈالا، اس نے کہا یہ تو مر گیا۔ پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب میں بیٹھا کنارے پہ وہ منظر دیکھ رہا ہوں، اپنے مردہ جسم کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے رونا شروع کیا، مجھے اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ رو رہے ہیں، لیکن ان کے رونے کو دیکھ کر، ان کے چلانے کو دیکھ کر میں پریشان ہوا۔ بہرحال انہوں نے مجھے غسل دینا شروع کیا، جب انہوں نے مجھے غسل دینا شروع کیا تو اس وقت مجھے پتہ چلا یہ تو میں مر گیا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس وقت مجھے سمجھ آئی یہ تو میں مر گیا ہوں، اس لیے رو رہے۔ کہتا ہے پھر اس سے مشکل مراحل سے میں گزرا، اب میری چیخو پکار ہے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا میں مر گیا ہوں۔ میرا جنازہ اٹھایا گیا، بڑی مشکل مرحلے سے میں گزرا، راستے سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، مجھے میرا جسم انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مردے کو جو آپ غسل دیتے ہیں اس کو بڑی احتیاط سے، اس طرح جیسے زخموں کو آپ دھوتے ہیں اس طرح سے مردے کو آرام سے غسل دینا چاہیے، کیونکہ وہ بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، روح نکلنے کی جو تکلیف۔ اس دوران قبر میں ایک روشنی آئی، ایک نور داخل ہوا، اس نور نے قبر کو جو ہے نا وہ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ میری نماز تھی، میرا روزہ تھا، میرے مختلف جو اعمال تھے، یعنی وہ اس نور کی صورت میں آئے۔ تھوڑی سی میری گھبراہٹ کم ہوئی اس روشنی کو دیکھ کر۔ پھر 2 فرشتے آئے، انہوں نے آ کے مجھے اٹھا لیا، انہوں نے کہا لکھو اپنے گناہ۔
मैंने कहा क्या लिखो? कहते लिखो अपने गुनाह। मैंने कहा आप नेकीरैन हैं? कहने लगे नहीं, आपने सुना नहीं था उलमा से, आपने पढ़ा नहीं था कि आपके हाथ का लिखा हुआ जो अमाल नामा है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़यामत को पेश किया जाएगा, तो लिखो अपने हाथ से। इस दौरान वो रजिस्टर मेरे सामने कर देते हैं, मेरे सारे गुनाह मेरे सामने आ जाते हैं और मैं देख के अब शर्माता हूँ, मैं शर्मिंदा होता हूँ। बाद ऐसे गुनाह थे मैं तो उन्हें भूल ही गया था, लेकिन वो जब मेरे सामने लाए गए उसके बाद मुझे वो फरिश्ते कहते लिखो अपने हाथ से, कफन पे लिखो। और मैंने कफन पे शहादत की उंगली से लिखना शुरू किया, जिस तरह उन्होंने मुझे कहा। लिखते लिखते वो रजिस्टर मेरे सामने था, इतना मैं वो लिख चुका था कि मेरा जो कफन था वो शाह हो गया, इतना उसके ऊपर लिख चुका था मैं गुनाह। उसके बाद वो कफन मेरे गले में डाला गया। जब दोबारा मेरे गले में डाला गया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई पहाड़ रख दिया गया, इतना वजन मेरे ऊपर आ गया। उसके बाद नेकीरैन आए, उन्होंने 3 सवाल किए। पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा तेरा दीन क्या है, और तीसरा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सामने आया। जब सरकार का चेहरा मुबारक सामने आया तो मैंने हुज़ूर को पहचान लिया, क्योंकि नाते सुनता होता था, महफिल में बैठता होता था, उलमा को सुनता था, तो मैंने हुज़ूर को पहचान लिया। मैं हुज़ूर के कदमों से लिपट गया। जब लिपट के मैंने हुज़ूर के कदमों को, तो मैंने कहा इनको कौन नहीं जानता, ये तो हमारे नबी है। तो मैं कामयाब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और एक बात आखिरी पैगाम ये, क्योंकि मौका वक्त इतना नहीं है, हुज़ूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाएं, तिलावत कुरान, मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत। ये बात ज़हन में रख लें और अपनी औलादों को यही तरबियत दें। जब ये तरबियत देंगे तो इंसान वो भी कामयाब हो जाएंगे और वो आगे जिसको ये पैगाम पहुँचाएंगे वो भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।